دنیا کے لیے سہارا دے دو. تو یہ آج امت مسلمہ جو کہلاتی ہے، اس ذلت کے ساتھ جو دنیا کی ذلت ہے وہ تو ہر ایک کے سامنے ہے، لیکن اس کے بعد جو آگ لگنے والی ہے اس سے بچاؤ کا کوئی انتظام کرنے پر تیار نہیں ہے. لیکن اگر کسی کے تیار نہ ہونے سے یہ بات تو نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہم سے سوال ہوگا کہ بڑی بڑی باتیں کرنے والوں، ایمان کے دعوے داروں، توحید کے جھنڈے اٹھانے والوں اور شرک کے دشمن ہونے کا اعلان کرنے والوں، تم کہاں تھے؟ صرف تمہاری تقریروں تک یہ معاملہ تھا کہ ممبر میں جاؤ، ممبر پر پہنچنے کے بعد بس پیروں اور مولویوں کے خلاف زبان درازیاں کرتے ہو، اور اس کے بعد خود یہ حالت ہے اسی دنیا کی طرف پلٹ آؤ اور اسی دنیا کا تمہارے سامنے نقشہ ہو کہ کہیں دنیا کے اندر اپنی زندگی کا معیار کچھ بڑھا لے. ورنہ یہ سوال اللہ کے یہاں یہ ہو کے رہے گا. اور اگر یہ دو عملی اور دوغلا پن رہا ہماری زندگی کے اندر تو یہ عام جو لوگ ہیں ان سے زیادہ اللہ عذاب دے گا. جیسے بخاری مسلم کی حدیث میں آتا ہے، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جہنمی جہنم میں آگ میں جل رہے ہوں گے کہ ان کے درمیان ان کے بڑے مولوی صاحب جو ان کو نیکی کی تلقین کیا کرتے تھے، برائی سے منع کرتے تھے، وہ ان کے درمیان آئیں گے، پیٹ ان کا پھٹ جائے گا آگ سے، ہتھیلیاں باہر نکل آئیں گی اور اوپر وہ جس طرح سے گدھا پنچکی میں چلتا ہے اس طرح سے اس کو رونیں گے. تو لوگ جمع ہو جائیں گے جہنم میں پہچاننے والے کہ حضرت مولانا صاحب آپ یہاں کہاں؟ آپ تو ہم کو اچھی اچھی باتوں سکھایا کرتے تھے اور بری باتوں سے روکتے تھے. تو وہ کہیں گے بھائی بات تو یہی ہے، تم سے میں کہتا تھا کہ اچھی باتوں کی طرف آؤ اور میں اس کی طرف آنے سے بھاگتا تھا، میں تم کو برائی سے روکتا تھا اور اس کے بعد میں خود موقع مل جائے تو نہیں چوکتا تھا. تو یہ میرا حشر ہے. تو یہ ہمارا حشر بھی ہو سکتا ہے جو آج ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ اللہ اکیلا ہے، پروردگار کے توحید کو ہم نے مانا ہے، شرک سے ہم بیزار ہی نہیں بلکہ اس کے دشمن ہیں، طاغوت کا ہم کفر کرتے ہیں. اور اگر اس کے بعد پھر آگے بڑھنے کے بعد پھر عمل صالح سے ہم ثابت نہ کریں کہ ہم اپنے دعوے ایمان میں سچے ہیں اور اس کے بعد پھر اللہ کے دین کے راستے میں جہاد نہ کریں، جہاں زبان کا ہے، جہاں مال کا ہے، جہاں تقریروں کا ہے، اس کے بعد جب بازی گرم ہو جائے، مخالفت شدت اختیار کرے اور پھر اس کے بعد دعوت حق کے ساتھ جمنے کی کوشش کرے، یہاں تک کہ اللہ کی توفیق سے ہجرت کے مراحل بھی طے ہو جائے اور میدان جنگ میں بھی اللہ کا نام لے کر اللہ کے کلمے کو سربلند کرنے کے لیے پھر میدان میں اترنے کی اللہ ہمیں توفیق دے. تب سمجھیے اگر آخری وقت آ جائے، نبضیں ڈوب جائے، یا تو اپنے بستر پر ایمان کے ساتھ یا اللہ کی راہ میں شہادت کے وقت یا اللہ کی طرف بلاتے ہوئے کوئی شرک کا عالم بردار پھر شہادت سے ملانے کی کوشش کرے اور اللہ اس کو کامیاب کر دے. تو یہ ایک طریقہ ہے. یہ وہ دن بہرحال اللہ کی بارگاہ میں آنے والا ہے کہ فیصلہ ہوگا کہ کون جیتا کون ہار گیا، اور جیتے گا وہ ایمان والا، توحید والا، شرک کا دشمن جو زندگی بندگی کے ساتھ دنیا کے سامنے لا کر ثبوت دے دے اور پھر اللہ کی طرف کھول کر بلائے، توحید کی دعوت دے، شرک کا رد کرے، سنت کا پرچارک اور بدعت کا دشمن بن کر آخرت کی طرف بلائے اور پھر چوٹے کھاتے ہوئے اس راستے میں صبر کے ساتھ جمع رہے یہاں تک کہ اللہ کے پاس پہنچ جائے. یہی دعا ہے کہ مالک توفیق دے مجھے بھی اور سارے سننے والوں کو، اور اس طرح سے ان کو، ان کے بال بچوں کو اور آنے والی نسلوں کو مالک اس آگ سے بچا لے جس کے لیے مالک فرماتا ہے اس آگ کا عالم یہ ہے سب سے کم آگ کا عذاب جس کو دیا جائے گا جو ابو طالب ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ، بخاری کی حدیث میں کہ اس کے پیر میں 2 آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، وہ 2 جوتیاں پہنے گا اور وہ ایسی گرم جوتیاں ہوں گی کہ پیر میں ڈالی جائیں گی اور دماغ کا بھیجا ہے یہ جوش کرے گا گرمی سے. اور نبی صاحب فرماتے ہیں کہ وہ سمجھتا ہوگا کہ مجھ پر سب سے زیادہ عذاب ہو رہا ہے جہنم کے اندر، حالانکہ یہ سب سے کم عذاب ہے. تو
سب سے کم عذاب جہنم کا ہے ابو طالب کو جو ملے گا، جس نے ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے، سینہ سپر رہا ہے لیکن ایمان نہیں ہے۔ بتائیے، جس نے ہمیشہ ہر جگہ پر محبت کا یہ عالم ہے کہ جان لگا دی ہے، لیکن کلمہ نہیں پڑھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی، ایماندار نہیں مرا ہے، تو اس کا یہ حال ہے۔ اور یہ جو سارے عاشق النبی ہونے کے دعوے کرتے ہیں، نور کا مان کر اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اور پھر درگاہیں ان کی ہیں، ان کے عرس ہیں، میلے ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ کیسے بخشے گا سوائے اس کی بھی توفیق ملے کہ توبہ کرے، اور پھر اس وقت ملے گی جب ہم آپ جو جاننے والے ہیں ان کے سامنے جا کر ان کی دشمنی اور ناراضگی سے بے پرواہ ہو کر ان کے سامنے یہ راہ واضح تو کریں، ورنہ اللہ کے یہاں پھر ہمارا برا حال ہو جائے گا۔ اللہ اس برائی سے بچائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے اصلی ساتھیوں، ایمان کے راستے کے مسافروں، یہ بیان گویا صرف تمہارے لیے ہے کہ تمہیں معلوم ہو گیا ہے حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ اگر تم نہ اٹھے اور توحید کی اریاں دعوت، ننگی دعوت، بغیر کسی سے ڈرے، بغیر شرمائے، بغیر گھبرائے، بغیر کسی کی دھونس میں آئے اور ذہنی مروبیت کے، اگر تم اس ماحول کے اندر نہ اٹھے تو پھر تمہاری بھی درگت وہ بنے گی دوسروں سے زیادہ۔ تو اللہ کے بندوں، میرے بھائیوں، کتنی نازک پوزیشن پر ہم کھڑے ہیں۔ اس لیے ہم عقائد کے معاملے میں، ایمان کے معاملے میں بال برابر بھی کمی اور اس کے ایمان کے ساتھ کمپرومائز کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، اور اس راستے میں جہاد کرنا ہے۔ مخلص مومنوں کے لیے بڑا موقع ہے، اور ان سب کو ہم بلا رہے ہیں۔ ایمان خالص کا پلیٹ فارم موجود ہے اللہ کے بندوں، اور یہ جو جماعت کے اندر فطور لانے والے یہ 5-6 آدمی ٹوٹل 9 ہیں، یقین کیجئے، اور 10واں ان کے اوپر ایک گنڈا ہے، ٹوٹل 10، 9 فسادی، جس طرح سورہ نمل کے اندر آیا ہے کہ 9 فسادی تھے، وہ بالکل ایمان اور اصلاح کی بات نہیں کرتے تھے، اور ایک عورت ان کے اوپر ہیوی تھی، ان کے اوپر وہ سردار تھی ان کی، سمجھ لو۔ بالکل اسی طریقے سے یہ 9 گنڈے، یہ سیاسی گنڈے آئے، 9 ستارے آئے ہیں پہلے یہ سیاسی انداز میں، اور اس کے بعد پھر یہ مذہبی لوگ بھی ان کے ساتھ شامل ہوئے ہیں، اور اب جماعت کے اندر افراتفری لانے والے بھی یہ 9 گنڈے ہیں، اور 9 گنڈوں کے اوپر جو سب سے ہیوی ہے وہ محمد حنیف ہے۔ یہ بہت بڑا گنڈا ہے، یقین کریں، بہت بڑا بدماش ہے، آپ سمجھتے نہیں اس کو۔ اللہ کے بندوں، میں بالکل صحیح بات آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ایمان کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے، اور اس کی طرف نہ جاؤ، اس کی وجہ سے اپنی آخرت برباد نہ کرو۔ اور یہ جو دوبارہ ایمان خالص کا پلیٹ فارم قائم ہو گیا ہے، ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی اس جماعت کے امیر کمال خان صاحب کو بنایا گیا ہے، اور ہمارا مرکز الحمدللہ اب لاہور میں ہے۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ مرکز نہیں دیکھتا ہے کہ کراچی میں ہو یا لاہور میں ہو یا راولپنڈی میں ہو یا مکے اور مدینے میں ہو، اللہ تو ایمان دیکھتا ہے، خلوص دیکھتا ہے، اور اللہ کے راستے میں تم نے کتنی جان لگائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہی عزت والا ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، اللہ کا فرم بردار ہے۔ اور دیکھنا یہ دعوت صرف واٹس ایپ کے اوپر نہ رہے، اور یہ یعنی صرف تقریروں کے حد تک۔ ڈاکٹر صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں کہ اسٹیجوں کے اوپر آ کے تقریروں کرے، مولویوں کے خلاف، پیروں کے خلاف بولا ہے، بس شرک کے خلاف بولے ہو اور بس تم نے بڑا تیر مار دیا ہے، نہیں۔ اس کے بعد پوری طرح جہاد کرنا ہے اللہ کے راستے کے اندر، بالکل سر بکف ہو کے اپنی جان گویا بیچ چکے ہو بالکل، اور اللہ کے ساتھ وعدہ جو کیا ہے اس کو نبھاؤ اللہ کے بندو، اور دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ کم از کم ٹارگٹ اللہ کے راستے میں شہادت ہونی چاہیے۔ اور یقین کیجیے، میں نے پہلے بھی کسی کلپ میں کہا تھا، سب سے زیادہ شہادت کا جو چانس مجھے نظر آ رہا ہے یہ محمد حنیف کے جو ٹولہ ہے، ان کی مساجد کے قریب اگر آپ توحید کی دعوت دیں تو یہ سیخ پا ہو جاتے ہیں۔ اتنا بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث اور سلفی بھی، شیعہ اور قادیانی بھی اس توحید کی دعوت کا اتنا دشمن نہیں ہے جتنا یہ محمد حنیف کے یہ لوگ ہیں، حنیفی ٹولہ، جو توحید کے نام سے آئے ہیں اور اپنے آپ کو مسلم سمجھتے ہیں کہ یہ پوری دنیا کا رنگ جہاں بدل دیں گے۔ جس طرح جماعت اسلامی والوں نے ایک نعرہ لگایا تھا کہ کتاب و سنت کی دعوت لے کر اٹھو، پوری دنیا پر چھا جاؤ، تو یہ پوری دنیا پر تو نہیں چھائے ہیں بلکہ دنیا ان کے اوپر چھا گئی۔ بالکل یہی معاملہ محمد حنیف کے ساتھیوں کے ساتھ ہوا ہے، لہذا پوری طرح جو ہے نا شرح صدر ہے کہ اس بندے نے ایمان خالص سے ہٹا دیا ہے۔ شیطان کا بڑا شدید وار ہوا ہے اس کے اوپر اللہ کے بندوں،
اور اب یہ ماننے والا نہیں ہے بالکل. باقی یہ جو 2-3 اور آدمی ہیں موٹے موٹے، ان کا بھی بالکل یہ اسی راستے پر چل پڑے ہیں، چاہے یہ منور سلطان ہو، یہ یعقوب علی ہو، یا یہ اختر بیگ ہو. اختر بیگ نے تو ڈگری لی ہے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا مقابلہ کرنے کے لیے، اور یا یہ فیاض محمود ہو، یہ ڈاکٹر صاحب کے سوالوں جواب کہتا پیچھے ہٹاؤ، ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرا مناظرہ چھاپو. یہ جو تفسیر میں نے کی ہے اس طریقے سے اب اس کے جو ہے انداز کے اندر اور اس کے عقائد کے اندر بھی خرابی آ گئی ہے. اس راستے سے ہٹا دیا اس نے لوگوں کو، اور آنکھیں بند کر کے یہ جو بدر سنس اینڈ کمپنی جس طرح یہ فیکٹری چلا رہے ہیں، اس طرح اس دعوت کو اس طرح نہیں چلتی ہے. جماعت چلانے کے لیے حوصلہ چاہیے، خلوص چاہیے، اور سچائی چاہیے، اور اس کے بعد دلیری چاہیے، اور پھر انصاف چاہیے. انصاف، دلیری بہت ضروری ہے ایک لیڈر کے لیے، اور اس کے بعد سچائی، بالکل سچا کھرا، ذرا برابر بل فریب اس کے اندر نہ ہو، اللہ سے ڈرنے والا، اور پھر عدل و انصاف کرنے والا اپنے بھائیوں کے ساتھ. یہ نہیں کہ فریب کے ساتھ اپنے کچھ لوگوں کو اہمیت دے اور کچھ لوگوں کو پیچھے کر دے، ایسا نہیں چل سکتا ہے. یہی کچھ ہوا ہے ان کے اندر، اس لیے بربادی آئی ہے. بہرحال جو ہونا تھا ہو چکا، اب ہم کیا کر سکتے ہیں، یہی اللہ کی مشیت تھی. لیکن مالک نے اپنے بندوں کے ساتھ جو حتمی وعدہ کیا، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر تم جم جاؤ ایمان خالص کے اوپر ایمانداروں اور اس توحید کی دعوت کو اٹھاؤ، اللہ تمہارا حامی و ناصر ہوگا. کفر شرک کا زور مالک توڑ دے گا، یقین کیجئے. اللہ تعالیٰ بہت کی عطا فرمائے ہمارے عقائد کے اندر، اور جماؤ دکھائے، جماؤ ہمارے اندر آئے، اور مالک ہماری نگرانی اور نگہبانی کے لیے کافی ہے. حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ و نعم الوکیل. اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر.